حضرات محترم، انسان کے ہر قول و عمل میں قدرت نے قسم قسم کی تاثیر و اثرات رکھے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، برے اعمال ہیں تو اس کے اثرات بھی برے ہوں گے۔ کہ جس طرح دوائیوں کے اندر، غذاؤں کے اندر ہر دوائی کا اثر علیحدہ ہے، کہ زہر ہے تو انسان کو مار دیتا ہے، اگر اس کو کسی چیز کے اندر تریاکا جائے، بنایا جائے تو وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غذا ہے، کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی صحت کو بگاڑ دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو انسان کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جو انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ان کے بھی اثرات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 3 جگہ کے اوپر علیحدہ علیحدہ مقامات پر فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما اصابکم، کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے یہ اس کے ہاتھ کا کیا ہوا اس کے سامنے آیا ہے۔ اور تیسرا مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو زمین کے اوپر کاروبار کے اندر فساد ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا تمہارے سامنے آ رہا ہے، تو تم اللہ سے معافی طلب کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جو انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے، مومن اور کافر کی مصیبت میں فرق ہے، کہ جب کسی مومن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اثرات علیحدہ ہوتے ہیں، اور جب کسی کافر کے اوپر آتی ہے تو اس کے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کافر کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ان کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ چھوٹے عذاب دے کر، زلزلہ ہے یا فصلوں کا تباہ ہو جانا ہے یا اس طرح کی کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری ہے، تو ہم دکھلاتے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو۔ لیکن مومن کا جب معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، کہ جب کسی مومن کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش، وہ مصیبت جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس مومن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی سزائیں بھی ساتھ بتلائی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، آج سوشل میڈیا کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی جانتے، لیکن رمضان مبارک چل رہا ہے، ٹاک شو چلتے ہیں اور وہاں پر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو دکھلایا جا رہا ہے۔ افطاری سے پہلے چلتے ہیں، فجر کے بعد چلتے ہیں، یا ان کے جو بھی ٹائمنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ اسی حساب سے چل رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر برائی کو عام کیا جائے، بے حیائی کو عام کیا جائے۔ بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں،
اور جو اس کے سامنے اس کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہے اس کو بھی شرم حیا نہیں آتی۔ تو جو اس چیز کو پسند کر رہا ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو عام ہونا چاہیے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب رکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر یا کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، برائی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس قوم یا اس معاشرے کے اوپر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی سنا بھی نہیں، طاعون کی بیماریاں کا مسلط کر دیتا ہے کہ جب بے حیائی کو فروغ دیا جائے گا، بے حیائی کو پھیلایا جائے گا اور اس چیز کو پسند کیا جائے گا کہ معاشرے کے اندر یہ کام ہونے چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی، نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ساتھ رہ جائے، ہم ان کو وقت ہی نہیں دیتے، ہم ان کو پکڑتے نہیں ہیں کہ دین کی بات سیکھ لو، دین کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ سب کہتا ہے یہ ہمارا کام ہی مولویوں کا کام ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اس قوم پر جو عذاب مسلط کرتا ہے، اللہ بیماریاں بھیجتا ہے، وہ بیماریاں کہ جن کے متعلق انسان نے کبھی سوچا نہیں نہ سنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی قوم یا معاشرے کے اندر زکوٰۃ کو روک لیا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، بہانے تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مال جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، فرمایا کہ یہ تو ہلاکت ہے اس انسان کے لیے، اور یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے گلے میں جو توق ہوگا، اور یہ مال قیامت کے دن فرمایا کہ یہ بول کر کہے گا یہ میں وہی مال ہوں جو دنیا کے اندر جو سنبھال کے رکھا تھا، یہ وہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، اللہ اس وقت جو عذاب نازل کریں گے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیسا بھی مسلم کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی بتلایا کہ جس قوم یا معاشرے کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کی جائے گی، اللہ اس قوم سے، اس معاشرے سے بارش کو روک لیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی۔ آج مسلمان پریشان مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، آزمائشیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان اپنے عملوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس دانے پر کھڑا ہوں، کس کنارے کے اوپر کھڑا ہوں، میرے عمل کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، میں دوسروں کی طرف آوازیں کس رہا ہوں، اس نے ایسے تباہ کر دیا، وہ آیا تو وہ کھا گیا، وہ آیا تو اس نے کھا لیا، میرے خود کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ کرپشن جو ہے، دھوکہ جو ہے، صرف بڑے لوگ دے رہے ہیں، دکاندار ہے اس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ دے رہا ہے، کوئی ریڑھی والا ہے جہاں اس کا بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا اس کو پتہ ہے اپنے کام کا کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے کمانا ہے، ہر کوئی اپنا حساب لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے کیا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، وہ جو منڈی کے اندر بیٹھا نا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا نہیں جو اوپر والے وہ کرپٹ ہے، تو خود کی طرف نہیں دیکھتا کہ میں جو کر رہا ہوں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، پھال کے اوپر جناب اسٹیکر لگا کر اس کو گلا سڑا دے دے گا چاکر میں ڈال کے، یا شاپر کے اندر اچھے پھل ڈال کر وہ جو برا شاپر رکھا ہے وہ اٹھا کر دے دے گا، یا کمی بیشی کرے گا، ناپ تول کے اندر فرق کرے گا، یہ سارے معاملے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر، اس معاشرے کے اوپر کہ جس نے ناپ تول کے اندر کمی کی، دھوکہ دیا، فرمایا کہ اللہ اس قوم سے، اس معاشرے سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوگی تو کیسا نہیں آئے گی، پانی نہیں ہوگا، انسان پریشان ہوگا۔ جب فصلیں وہ انسان اگاتا ہے، بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے بارشیں ہوں تو یہ بیج، اس سے اللہ رب العالمین بڑا اناج دے گا، لیکن ہم نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ ہم تو رب سے ڈرنے والے ہی نہیں ہیں، ہم جب دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، 10 گرام اوپر رکھنا بھائی، 20 گرام اوپر رکھنا ہے، آپ کو پتا ہے شاپر بھی لگتا ہے سارے معاملہ، اور جب دینا ہے تو 20 گرام نیچے دینا ہے، یعنی شاپر کے پیسے بھی تو نکال لیا نا، اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ جب لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے، جب دیتا ہے تو اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس
یہ جس قوم میں جس معاشرے میں یہ کام ہوں گے اللہ وہاں سے بارشوں کو روک لے گا، کیسا بھی مسلط کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے عہد کو توڑیں گے، نافرمانی کریں گے، پھر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کیا ایسے حکمران لے کرے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور دعائیں کیا ہو رہی ہیں کہ اللہ کوئی اچھا حکمران دے دے، حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما دے، کوئی اللہ ایسا ہمارے لیے معجزہ کرتے، کوئی اچھا حکمران آ جائے۔ جب کام صحیح نہیں ہے، ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہے، پاکستان دھوکے کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر آ رہا ہے، نہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، نافرمانیوں کے اوپر نافرمانی، عہدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ اللہ نے حدود مقرر کی، اس کے اندر رہ کر سارے کام کرو، لیکن ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ کے عہد کو توڑو گے پھر اللہ تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں یا کسی قوم کے اندر اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے ہوں گے، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین اس کے اوپر، اس قوم یا معاشرے کے اوپر کیا عذاب مسلط کرے گا، کیا ان پر آزمائش مصیبت آئے گی کہ اللہ رب العالمین ان کے اندر اختلاف ڈال دے گا، وہ خود ہی خون ریزی کریں گے، آپس کے اندر لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت شروع ہو جائے گی، مارنا شروع کر دیں گے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ جب تم اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے کرو۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر جو فتنے کھڑے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں اس کی ملتی، بیٹے کی باپ کے ساتھ، ماں کی بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی ماں کے ساتھ، رشتہ داروں میں تفرقہ بازی، لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد، یہ عام ہے۔ گھر تباہ ہو چکے ہیں، بیٹا باپ کی عزت نہیں کر رہا، وہ استاد کی عزت نہیں کر رہا، کہ جب قوم اس کنارے پر کھڑی ہوگی پھر تباہی میں تو اور کیا ہوگا۔ کفار تو یہی چاہتے ہیں کہ آپس کے اندر یہ لڑ جائیں، آپس کے اندر یہ جھگڑے، ایک دوسرے کا خون بہائیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اس چیز کو اپنا لیا ہے کہ اب اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے ہوں گے، ہمارے اندر سے بے حیائی ختم ہوگی، ہمارے اندر شرم نہیں ہوگی، کہ جب شرم حیا نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر کیا امن ہوگا، وہاں پر بدلی ہوگی، وہاں پر فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، پھر انسان پریشان ہوگا، اس پر جو مصیبتیں ٹوٹیں گی وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ظاہر الفساد ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو تم واضح دیکھ رہے ہو نا، بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین کے اوپر فساد برپا یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی، بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا کہ یہاں سے شرک مراد ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو آزمائشیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں اللہ نے بارشوں کو روک لیا ہے، پھر اللہ کا دوبارہ بارشوں کو برسانا، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بارشیں کیوں روکی، کیونکہ ہم بہت زیادہ نافرمان ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، ہمارے اس جو ہم وقت گزار رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی بتائیں گے کتنی بارشیں ہوئی ہیں، ہر انسان پریشان ہے، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں کھل کر نہیں ہو رہی ہے، بارش ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ہو گئی کسی علاقے کے اندر، تھوڑی کسی علاقے میں، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند سال قبل پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا تو پانی کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ پانی کہاں نکلے گا۔ کیا اس قدر بارشیں ہو رہی ہیں؟ قیامت قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے 3 سال قبل جو فتنے کھڑے ہوں گے، اس کے آنے سے پہلے جو تم پر مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں گی، ذرا سن لو غور سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دجال کے آنے سے پہلے کی خبریں دیں۔ فرمایا اس کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین جو تمہارے اوپر آزمائشیں ڈالے گا، جو مصیبتیں آئیں گی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ یاد کر لو کہ اس کے آنے سے سال پہلا جو پہلا سال ہوگا، اللہ رب العالمین اس وقت انسانوں کے اوپر جو آزمائش آئے گی وہ کیسا نہیں ہوگی۔ اس سے 1 سال بعد فرمایا اللہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے نا وہ ختم کرے گا، یعنی کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں 3 مہینے ہوتی ہیں تو ان میں سے 1 مہینہ رہ جائے گا، اللہ بارشیں کم کر دے گا،
جو آخری سال ہوگا اس کا، اللہ بالکل بارشیں روک لے گا، اس وقت پھر دجال کا نزول ہوگا۔ تو اس وقت پھر جب ہر طرف انسان پریشان ہوں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، انسان ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہوگا جیسے آج کل ہو رہا ہے، چوری ڈکیتی عام ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور اس کے ساتھ سب ملے ہوئے ہیں، سب کھا رہے ہیں، بھائی اپنا تم کرو، ہمارے لیے خود بھی کھائی جاؤ، مجھے مارو۔ تو اس وقت انسان پریشان ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک، جس طرح ہماری قوم جو ہے ایک بریانی کے ڈبے پر بک جاتی ہے نا، تو اس وقت بھی دجال بھی ان لوگوں کو آزمائے گا۔ دجال آئے گا، وہ کہے گا کہ میں بار سے بھی برسا دوں گا، وہ بار سے برسا دے گا، وہ کہے گا یہ میری جنت ہے، یہ میری جہنم ہے، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا جنت میں داخل ہو جائے، میں مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں، ہوائیں بھی چلا سکتا ہوں، جو طاقت اللہ نے اس کو دی ہے وہ کر سکتا ہوگا۔ اس وقت لوگ اس کو دیکھ کر جو کمزور ایمان ہوں گے، کہ جنہوں نے ان پیروں مولویوں کو اپنا پیر مانا ہوا ہے، بڑا مانا ہوا ہے، کیا اس کا انکار کریں گے یہ لوگ؟ یہ ننگ تنگا بیٹھا پیر ہے اور اس کو ہم نے بڑا بنا دیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا، اگر اس کا کہنا نہ مانا تو یہ کوئی بد دعا کر دے گا، وہ قبول ہو جائے گا، اس کی بد دعا قبول ہونی ہے، جس کو خود کا علم نہیں ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، سارے کام کر رہے ہیں، اور لوگ سامنے جا کر جناب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہیں، اس کی جناب گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور کہاں کہاں لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ تو جب دجال آئے گا سامنے دیکھ کر، لوگ آنکھوں سے دیکھ کر کہ کیا اس کا انکار کر سکیں گے؟ اس وقت جو گمراہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ اس کی جنت کی طرف دوڑیں گے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی جنت ہوگی وہ اس کی دراصل جہنم ہے، اور جو جہنم ہے وہ دراصل جنت ہے۔ اس وقت وہ جو فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، جو یہ مصیبتیں ہیں، آزمائشیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارے عملوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کا کیا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔